مشکات المصابیح دیکھیں سبق آگے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعتدی فی الصدقۃ کمانعها رواہ ابو داود والترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعتدی فی الصدقۃ. صدقے سے مراد بار بار آپ سے ذکر کیا ہے کہ کتاب الزکوٰۃ میں عام طور سے الصدقہ کا لفظ الزکوٰۃ کے معنی میں ہے. حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا. المعتدی زیادتی کرنے والا فی الصدقۃ زکوٰۃ کی وصولیابی میں. زکوٰۃ لینے کے لیے عاملین، محصلین، ساعین جنہیں بولتے ہیں، یہ نام ہے ان کے. تو عاملین جو گئے ہیں وہ زیادتی نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، اور اگر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا گناہ آپ دیکھیں کس قدر بھیانک ہے کہ صدقہ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا یعنی مقدار واجب سے زیادہ لینے والا. جتنا واجب نہیں ہوا اس سے زیادہ لے لیا. ایک سال کا اونٹ کا بچہ واجب ہوا تھا، 2 سال کا لے آئے. یعنی بنت مخاض واجب ہوا تھا، بنت لبون لے آئے. بنت لبون واجب ہوا تھا، حقہ لے آئے. حقہ واجب ہوا تھا، جزعہ لے آئے. زیادہ لیا تو یہ حد سے زیادہ بڑھنے والا شخص ہے. تو کہتے ہیں کمانعھا، کاف جیسے کے معنی، مانع کے معنی روکنا، اور ہا زکوٰۃ. وہ ایسا ہے جیسا کہ زکوٰۃ کا منع کرنے والا، نہ دینے والا. زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، ڈھیروں بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ اگر نہیں دی تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ ایک ہی گناہ ایسا ہے کہ مرد ہو یا عورت، زیورات والی ہو یا روپے پیسے والا، بینک بیلنس والا، یہ ایک ہی گناہ جہنم میں پھینکنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے. دا پلرز آف اسلام میں سے ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، 5 پلرز میں سے ایک پلر یہ بھی ہے. کمانعھا، وہ ایسا ہے جیسے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا. کیا مطلب؟ زکوٰۃ نہ دینے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے اتنا زکوٰۃ لینے میں حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا گنہگار. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری کا نام آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. ذرا نام بتائیے کوئی. حضرت ابو سعید خدری کا نام بتائیں. کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ یہ تو حضرت ابو ذر غفاری کا نام بتا رہے ہیں آپ. جندب ابن جنادہ حضرت ابو ذر غفاری کا لکھوایا تھا ہم نے. ابو سعید خدری کا نام جو لکھوایا تھا وہ ذرا آپ بتائیں، جلد سے جلد بتانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے. سعد بن مالک بن سنان، کس کو یاد تھا؟ یہ کسی کو بھی یاد نہیں، سب بھول گئے. سعد بن مالک بن سنان یہ ہے نام ان کا. حضرت سعد ہیں، یہ مالک کے بیٹے ہیں، دادا کا نام ان کے سنان ہے. حضرت ابو سعید خدری جن کا نام حضرت سعد بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لیس فی حب ولا تمر صدقۃ. حب کے معنی غلہ. غلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بتایا تھا اس دن، گیہوں کو کہتے ہیں غلہ. حالانکہ یہ بات بچہ جانتا ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں درس کے درمیان میں بولنی پڑتی ہیں، آپ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے.
غلہ گیہوں کو کہتے ہیں. کہتے ہیں لیس فی حب، غلے میں یعنی گیہوں میں، ولا تمر اور کھجور میں، صدقۃ زکوٰۃ نہیں ہے. اور کس میں ہے زکوٰۃ؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو ہے ان میں لیکن ایسے نہیں ہے، بلکہ حتی یبلغ 5 اوسق، 5 وسق تک پہنچ جائے. 5 وسق اگر کھجور ہو یا 5 وسق غلہ ہو تو اس سے کم میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہیں سمجھے جی؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 5 وسق ہونا چاہیے کھجور یہ غلہ. آپ کوئی مجھے ذرا بتائے جلدی سے 5 وسق کتنے کنٹل ہوتا ہے؟ کنٹل میں بتانا. 5 وسق کی مقدار مجھے کنٹل میں بتاؤ جلد سے جلد. ہاں 9 کنٹل ہے. ٹھیک، چلیے آپ نے یاد کیا. یہ 5 وسق سے کم ہے، 9 کنٹل سے کم میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. وعن موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں عندنا کتاب معاذ بن جبل، کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل کا کتاب یعنی خط تھا. وہ خط تھا جو کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت معاذ بن جبل کے لیے آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اندر حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ کس کس چیز میں لی جائے، کس کس چیز کی زکوٰۃ ہے. تو وہ خط ہمارے پاس تھا. انہو قال، بے شک اس خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی نے کہا کہ انما امرہ، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں حکم دیا تھا چونکہ معاذ بن جبل یمن کے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے تھے. انما امرہ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ان یاخذ الصدقۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر مرسل. ایک منٹ اور، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان یاخذ الصدقۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. یعنی معاذ بن جبل کو جو خط لکھا تھا اس خط میں یہ حکم تھا کہ لیں وہ الصدقہ، بتا چکا ہوں کیا صدقہ سے مراد یہاں الزکاۃ، بے شک وہ زکوٰۃ لے لیں من الحنطۃ، حنطہ گیہوں میں سے، گیہوں کی زکوٰۃ غلہ جسے کہتے ہیں، والشعیر اور جو، الشعیر مانے جو سمجھتے ہوں گے آپ گاؤں دیہاتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ستو وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کا جو کا ستو بہت ہی عمدہ ہے. اگر ملے تو ضرور پئیں آپ اسے، خاص طور سے گرمی کے موسم میں. والزبیب، کشمش کی زکوٰۃ، والتمر اور کھجوروں کی زکوٰۃ. مرسل، اسے الگ کر دو، مرسل کے لفظ کو اس سے الگ کریں آپ. مرسلن کو الگ اس لیے کیا جائے گا کہ یہ حاضر حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے. اس کو وہاں مت جوڑنا کہ اسماعیل یاخذ الصدقۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر مرسل، یہ کوئی مبتدا خبر کا کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرسلن کو الگ کر دیا جائے گا. اور یہ حاضر حدیث مرسل، یہ ہے اس کا مطلب، یہ حدیث مرسل ہے. مرسل روایت کسے کہتے ہیں؟ کہ صحابی نے، کیا نام، تابعی نے کسی صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا ہو، تابعی نے کسی صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا ہو جس میں راوی چھٹ چکا ہو، اوپر کا راوی، اسے حدیث مرسل کہا جاتا ہے. اور یہ رواہ فی شرح السنہ، شرح السنہ نامی کتاب جو انہی کی ہے، مصابیح السنہ والوں کی، تو مصابیح السنہ والوں نے اس کو مرسل کے طور پر روایت کو ذکر کیا ہے. یہ آپ کو معلوم ہی ہے
کہ شرح السنہ وہی کتاب ہے صاحب مصابیح السنہ کی، جس کی وجہ سے ان کو محی السنہ کا لقب ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خواب کے ذریعے سے، یہ وہی کتاب ہے۔ دیکھیے وعن عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام رکھنا ہو تو عتاب رکھ سکتے ہیں، عتاب بن اسید ہیں، اسید کے بیٹے ہیں عتاب۔ لوگ نام پوچھتے ایسا بتاؤ جو کہیں نہ ہو، تو آپ رکھنا چاہیں کسی سے نام جو ہے دینا چاہیں کسی کو عتاب، یہ صحابی رسول ہیں، اگر سے معنی اس کے صحیح غلط ہر طرح کے ہوتے ہیں صحابہ کے معنی، مگر چونکہ نسبت اس میں بہت بڑی ہے صحابی کی۔ عتاب بن اسید سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی زکاۃ الکروم، انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں، انگوروں کی زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے گی، انہا تخرس، بے شک اندازہ لگایا جائے گا، کما تخرس النخل، جیسے کہ کھجوروں کے اندر اندازہ لگایا جاتا ہے، ثم تؤدى زکاتہ زبیبا، پھر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، کس کے، انگور کی زکوٰۃ زبیبا، کشمش بن جانے کے بعد دی جائے گی۔ انگور گیلا ہوتا ہے اور اسی کا خشک ہو کر کے بنتی ہے کشمش، تو کشمش کے طور پر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، چونکہ انگور میں تو پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، جب پانی سوکھ جائے گا تو وہ کشمش بن جائے گی، تو اس کا وزن پانی والا کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کما تؤدى زکاۃ النخل تمرا، جیسے کہ زکوٰۃ دی جاتی ہے کھجوروں کی زکوٰۃ خشک ہونے کے بعد، کھجور بن جانے کے بعد، چھوارا جسے کہہ دیتے ہیں، تو کھجور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کا وزن ظاہر سی بات ہے کم ہو جائے گا، تو زکوٰۃ جو دی جاتی ہے ان کو سکھا کر دی جاتی ہے تاکہ وزن پانی والا کم ہو جائے۔ رواہ الترمذی و ابو داود، امام ترمذی اور ابو داود نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وعن سہل بن ابی حثمۃ حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، فرمایا کرتے تھے، اذا خرجتم، جب تم اندازہ لگاؤ، فخذوا، جب تم اندازہ لگاؤ تو لے لو، ودعوا الثلث، اور ایک تہائی کو چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ، اور اگر تہائی کو نہ چھوڑ سکو تو چوتھائی کو تو چھوڑ دو۔ اس کو سمجھے جی کیا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر عاملین کی بات چل رہی ہے، جو عاملین اور ساعین اور مصدقین، یہ سب کے معنی ایک ہی ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جانے والے لوگ، جو گورنمنٹ آف مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی گورنمنٹ سے جایا کرتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کو ساعین مصدقین کہا جاتا ہے۔ تو مصدقین زکوٰۃ لیں گے تو کتنی زکوٰۃ لیں؟ مثال کے طور پر جب وہ وہاں پر گئے تو 4 بکریاں ہوئی واجب، یہ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے جب گئے وہاں پر تو 4 بکریاں واجب ہو گئی، تو کہا جا رہا ہے کہ ایک کام کرو، 4 میں سے ایک بکری سے زیادہ روپے، یا آپ لفظ بکری چھوڑو، اس کی مثال کچھ اور لے لو، کچھ اور مثال لو۔ وہ مثال یہ ہوگی کہ جو چیز بھی واجب ہوئی ہے اسے پہلے تو 3 حصے کر لو، مان لیجئے 3 روپے ہو گئے واجب، 3 درہم واجب ہو گئے، اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ 1/3 چھوڑ دو، یعنی 1/3 چھوڑو، 2 درہم تم لے آؤ، زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے، اور 1 درہم ان کو وہیں پر دے کر کے آؤ۔ کیا مطلب؟ وہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ 1 درہم اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کے روپ میں دے دے، اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کے لیے ان کو 1/3 مال چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ 3 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو 1 لاکھ ان کو وہیں دے کر کے آ جاؤ، 2 لاکھ تم لے آؤ، اور وہ 1 لاکھ اپنے رشتہ داروں پر جو ان کے رشتہ دار بنتے ہیں زکوٰۃ کے مستحقین، ان کو دے دیں گے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، اگر تم تہائی نہ چھوڑ سکو تو پھر چوتھائی چھوڑو، اور چوتھائی کی مثال کیا بنے گی؟ 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ، تو چوتھائی جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تہائی جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔
سمجھ گئے نہیں؟ دیکھنے میں 4 زیادہ بڑا ہے اور 3 اس سے چھوٹا ہے، لیکن یہاں چوتھائی اور تہائی کے اندر تہائی ہوتا ہے زیادہ اور چوتھائی ہوتا ہے کم۔ 1 روپے کے 3 حصے کرو 33 پیسے بنے گا۔ ایک روپے کے 3 حصے کرنے میں 33 پیسے بنیں گے، 1 تہائی۔ لیکن اگر اسی کو چوتھائی کر دے میں تو بنے گا 25 پیسے، تو 25 پیسے کم ہوتا ہے اور 33 پیسے زیادہ ہوتا ہے، تو تہائی زیادہ اور چوتھائی کم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم تہائی نہ چھوڑ سکو، تمہیں دقت لگ رہی ہے، تو ایک کام کرو پھر چوتھائی چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ وہیں چھوڑو، وہ اپنے، اور چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دینے ہیں واپسی، وہ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی، اپنے پاس پڑوس والوں میں بھی دے دیا کریں۔ یہ ہے جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اذا خرجتم، جب تم اندازہ لگا لو، کس کا اندازہ لگا لو؟ انگوروں کا اور تمہارے کیا بولتے ہیں کھجوروں کا، اس طرح کی چیزوں کا اندازہ لگایا تم نے، زکوٰۃ بیٹھی 4 کنٹل یا 3 کنٹل جیسے بھی، فرماتے ہیں فخذوا، تو زکوٰۃ لے لو، ودعوا الثلث، اور تہائی وہیں چھوڑ کر کے آ جاؤ، 3 کنٹل میں سے 1 کنٹل وہیں چھوڑو تاکہ وہ 1 کنٹل کھجور یا انگور اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں۔ فَإِن لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، اور اگر تہائی نہ چھوڑ سکو، تمہیں زیادہ لگ رہا ہے، فَدَعُوا الرُّبُعَ، تو چوتھائی چھوڑ کر کے آ جاؤ ان کے رشتہ داروں کے لیے۔ چوتھائی بنے گا 4 کنٹل میں سے 1 کنٹل۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی، امام ترمذی نے، ابو داؤد، امام نسائی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث عبد اللہ بن رواحہ الی یہود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے عبداللہ ابن رواحہ کو الی یہود، یہود کی جانب۔ یہ خیبر کے یہودی ہیں، چونکہ خیبر کی زمینیں جب فتح ہو گئی ہیں تو وہاں پر کچھ بات طے ہوئی تھی ان سے کہ اتنا اتنا آپ لوگے اور اتنا اتنا ہم لیں گے، تو وہاں کسانی کے روپ میں، بٹائی کے روپ میں انہی خیبر کے یہودیوں کو زمین دے دی گئی تھی، اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ یہاں پر بھیجا جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ واسو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے عبداللہ ابن رواحہ کو الی یہود، یہود کی جانب۔ یہود سے مراد پوچھوں گا کہاں کے؟ خیبر کے یہود۔ فیخرس النخل، پس کھجوروں کا، پیڑوں کا وہاں جا کر کے اندازہ لگایا کرتے تھے، حین تطیب، جب وہ پک جایا کرتی تھی، جب شیرینی پیدا ہو جایا کرتی تھی، میٹھی ہو جایا کرتی تھی، قبل ان یوکل منہ، قبل اس کے کہ اسے کھایا جائے، یعنی کھائے جانے کے قابل تو نہیں ہوتی تھی۔ جی دیکھیں جی، کھائے جانے کے قابل تو نہیں ہو پاتی تھی، لیکن وہ پکنے کو قریب ہو جاتی تھی، مٹھاس پیدا ہو گئی، لیکن ابھی اس طرح کی نہیں ہوئی کہ اسے توڑ کر کے مارکیٹ میں بیچا جائے، تو وہیں پر حساب لگا کر کے کہ بھئی اتنا اتنا تمہارا ہمارا ہو گیا حساب کتاب، اتنی ہم لیں گے، اتنی تم لوگ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی العسل فی کل 10 ازق زق، رواہ ترمذی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی العسل، شہد کے متعلق ذکر فرمایا، فی کل 10 ازق، ازق یہ زقن کی جمع جسے کہتے ہیں مشق، ہر 10 مشق میں 1 مشق زکوٰۃ واجب ہے، ہر 10 مشق میں 1 مشق ہے، 10 مشق میں 1 مشق ہے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ کے طور پر 1 مشق واجب ہے۔ رواہ ترمذی، اور امام ترمذی نے کہا، اس کو روایت کیا ہے، وقال، اور یوں کہا، فی مسنادہ مقال، کہتے ہیں اس کی سند کے اندر کچھ کلام ہے، یعنی روایت صحیح نہیں ہے، ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب کثیر شیء،
کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ شہد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں زکوٰۃ کے متعلق، شہد کی زکوٰۃ کے متعلق، تو وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اصولی طور سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ شہد میں بھی زکوٰۃ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کے مسلک کے مطابق شہد میں زکوٰۃ ہے، چاہے تھوڑا شہد ہو یا زیادہ شہد ہو۔ یہ دونوں باتیں بھی آپ نوٹ کر لیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور یہ روایت، اس روایت میں کچھ کلام ہے، یعنی یہ روایت ان کے مطابق صحیح نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے صحیح روایت، اس لیے ہم نے اس روایت کو نہیں لیا۔ ہم نے ایک امام نہیں، ان کے نزدیک نہیں، بس امام شافعی امام ابو حنیفہ دو کا لکھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شہد میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت، یہ ہمارے امام کا نام پورا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، نعمان نام ہے ان کا، امام ابو حنیفہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ ہے، لیکن کم اور زیادہ میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ کم شہد ہو تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، زیادہ شہد ہو تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بس اتنی شرط ہے ان کے یہاں کہ وہ زمین عشری ہو، جس میں شہد لگا ہوا ہے وہ زمین عشری ہونی چاہیے۔ عشری زمین آپ کو پتہ ہی ہے، جسے کہتے ہیں ما سقط السما، اوپر آ چکا، جسے آسمان سیراب کرے یا ایسی چیزوں سے سیراب کیا جائے جو فری میں پانی ملتا ہو۔ اپنے انجن سے تیل ڈال کر اگر اس میں اکثر اسی سے لگایا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب، بلکہ اس میں عشر واجب نہیں بلکہ نصف عشر، 20واں حصہ واجب ہوا کرتا ہے۔ یعنی 1 کنٹل میں 10 کلو عشر ہے اور 1 کنٹل میں 5 کلو نصف عشر ہے، 20واں حصہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عشری زمین ہونی چاہیے بس، عشری زمین کے اندر اگر شہد لگا ہوا ہے تو مقدار میں کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شہد واجب ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہ حدیث دلیل نہیں بن رہی ہے، بلکہ ہمارے یہاں ایک عام اصول کے تحت عشری زمین کے تحت میں اس میں زکوٰۃ لی جائے گی، جو اوپر ہمارے اصول ہیں۔ روایت بھی ہے، موجود ہے روایت۔ بہرحال دیکھو، اب یہ شہد جو ہوگا 2 طرح کی زمینوں میں ہوگا، عشری، اس کے اندر تو وہی جو آپ سے میں نے ذکر کیا ہے، اور ایک زمین وہ ہے جس کو آسمان سیراب کرے تو اس میں عشر ہے، لیکن جس میں اس طرح سے نہ ہو، یعنی پانی سے سیراب تو کیا گیا لیکن اپنے انجن سے اس میں جو ہے استعمال کیا گیا، تیل لگا ہے، خرچہ ہوا ہے، تو اس میں نصف عشر کے تحت میں یعنی آدھا ہو جائے گا اس کا۔ دیکھیے، وعن زینب امرأۃ عبد اللہ، حضرت زینب جو کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرماتی ہیں، قالت بیان کرتی ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، بیان فرمایا، فقال، یوں فرمایا تھا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، ولو من حلیکن، اگرچہ تمہارے زیورات ہی سے کیوں نہ ہو، چاہے زیور ہی کیوں نہ دو، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ تم ہی ہو جو جہنم والی ہوگی، عورتیں ہی جہنم میں اکثر ہوں گی قیامت کے دن۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اب آپ کو لگے گا کہ وہ اکثر عورتیں ہوں گی جہنم کے اندر، اکثر عورتیں، کئی وجوہات ہیں، 2 وجہ تو آپ سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو گئی تھی، ایک خاص وجہ اور ذکر کروں گا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ ناشکری کی عادت، ناشکری کی عادت کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ناشکری کیا ہے؟ ساری زندگی موج ہے، ساری زندگی بڑھیا کٹ رہی ہے، پیسہ، روپیہ، عزت، شہرت، دولت، یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن جس دن کوئی دقت آ گئی گھر کے اندر تو زبان پہ یہی آتا ہے کہ اس گھر میں آنے کے بعد مجھے ملا ہی کیا ہے؟ 2 ٹھیکرے 2 چیتھڑے۔ 2 ٹھیکرے کا مطلب 2 جو ہے
یعنی تھوڑا بہت رہنے کے لیے گھر، اور جو دو چیتڑے کا مطلب تھوڑے بہت کپڑے، ایک دو جوڑی بس، ساری زندگی کی شوہر کی کمائی پر لات مار دیتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو ناشکری کی عادت، اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عورت ایسی ہوئی، یہ تھوڑی ہے، ہر عورت نہیں ہوتی ایسی، یہ جو ہوتی ہیں بس انہی کے لیے ہے۔ تو جہنم میں اکثر ہونے کی وجہ ناشکری ہے، سب سے بڑی وجہ کہلاتی ہے یہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت جب دیندار ہو جائے تو یہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ بن جاتی ہے، اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور اگر دیندار نہ بنے تو شیطان ابلیس جو ہے نا، وہ بھی مشورے کے لیے آتا ہے کہ جناب آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں، کس طریقے سے بہکائیں لوگوں کو۔ یہ حالات ہے، دین میں بھی اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں اور بے دینی میں بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ایک خاص وجہ اور سنو، جہنم میں زیادہ ہونے کی خاص وجہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ نظام ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہیں، عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہے، ہمیشہ ورلڈ ریکارڈ کے طور پر بتا رہا ہوں، ساری دنیا کے حساب سے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرد کو انصاف اگر کرے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہاں بھی یہی ایک کانسیپٹ ہے۔ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے غور سننے والی بات، جو باتیں میں آپ سے بول سکتا ہوں اتنی بولوں گا، باقی آپ کو خود سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس دنیا کے حساب سے دیکھیں، جنگیں ہوتی ہیں زیادہ تو جنگ کے اندر عورتیں کم مرتی ہیں، مرد زیادہ مرتے ہیں۔ عورت کے اندر بیماریوں سے اور پریشانیوں سے لڑنے کی پاور جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے، اور مرد کے اندر وہ پاور کم ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت مردوں میں کم ہوتی بمقابل عورتوں کے، اسی لیے کینسر وغیرہ کے مریض مرد ملیں گے زیادہ آپ کو، اکثر عورتیں ملیں گی بہت کم۔ اس طریقے سے جو بیماریاں بڑی ہیں، بڑی بیماریوں کے مریض آپ کو زیادہ تر مرد ملیں گے، عورتیں کم ملیں گی۔ ان سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ بیماریوں کی وجہ سے مرنے والوں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد یہ کم ہی ہے۔ دوسری، پیدائش کے وقت میں بیٹے اور بیٹیاں، بچے اور بچیاں، بچوں کے مرنے کی تعداد زیادہ ہے اور بچیوں کے مرنے کی تعداد یہ کم ہے، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ڈاٹا ہے۔ ابھی 2-3 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تو جب یہ جنگوں کے اندر عورتیں کم مرتی ہیں، مرد زیادہ مرتے ہیں، پیدائش کے وقت میں بچے زیادہ مرتے ہیں اور بچیاں کم انتقال کرتی ہیں، بیماری لڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر، بچوں میں کم ہوتی ہے، تو اسی لیے مردوں کے انتقال بیماریوں میں زیادہ ہیں، عورتوں کے انتقال کم ہے۔ اوور آل بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ مردوں کے مقابلے عورتیں ہمیشہ زیادہ رہتی ہیں، اسی لیے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت مرد کو دی گئی کہ ساری دنیا کے اندر اگر ایک شادی والے ہو جائیں تو رپورٹ تو یہ ہے کہ نیو یارک کے اندر 78 لاکھ عورتیں اس طرح کی رہ جائیں گی جن کو ایک شوہر ملا ہے، اور اس کے علاوہ 78 لاکھ عورتیں ایک سائیڈ میں کھڑی ہیں جن کے پاس کوئی شوہر نہیں ہے۔ جرمنی کے اندر 58 لاکھ، اور اس طریقے سے کئی ملکوں کی رپورٹیں ہیں، لاکھوں کروڑوں عورتیں اس طرح کی رہ جائیں گی، اور ایک شوہر اور ایک بیوی ہو تو باقی اتنی کروڑوں عورتیں رہ جائیں گی جو بنا شادی کے ہوں گی۔ اب ان کے پاس 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو غلط راہ پر چلے یا پھر وہ کسی ایسے شخص سے شادی کر کے زندگی گزارے جس کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اسلام کے نظام پورے ورلڈ کے حساب سے ہے، لیکن شرط ہے انصاف۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو ایک ہی شادی کرنی ہے، واجب ہے ایک شادی کرنا، اور اگر انصاف کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، اسی میں ایک بات یہ آ گئی کہ مردوں کے مقابلے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو مردوں کے مقابلے عورتوں کی زیادتی کی وجہ سے اب یہ بتاؤ کہ جہنم میں اگر جائیں گے تو جن کی تعداد زیادہ ہے وہ زیادہ ہوں گے، جن کی تعداد کم ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہے، اس لیے عورتیں جہنم میں بھی زیادہ جائے گی۔ بتاؤ کس کس کی سمجھ میں آیا؟ 2 سوالوں کے جواب ہو گئے اس کے اندر یہ۔
ہاں یہ تو آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جنگوں کے اندر آپ کا مرنا کم، بیماری سے لڑنے کی طاقت آپ لوگوں میں زیادہ، اس لیے بیماری سے مرنے والے آپ کم۔ اور تیسرا، بالغ بچوں کی پیدائش کے وقت میں بچیاں کم مرتی ہیں، بچے زیادہ مرتے ہیں۔ ہر جگہ تمہاری جیت ہی جیت ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ چلو یہ ہے جی بات۔ یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ یہاں عام مراد ہے، صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، جو بھی آپ کر سکتے ہو سب مراد ہے اس میں۔ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اگر اس کو زکوٰۃ پر محمول کرو گے تو معنی کیا ہوں گے؟ اے عورتوں زکوٰۃ دیا کرو اگرچہ تمہارے زیورات ہی میں سے ہو۔ کیا مطلب؟ بھئی شوہر ہے، بیوی ہے، بیوی کے زیور کی زکوٰۃ بیوی ہی پر ہے، شوہر پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اب وہ اپنے شوہر سے کہتی جناب ہمارے جو ہے زکوٰۃ دے دی جائے، اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا زیور ہے، آپ دو، منع کر دیا، تو وہ کیا کرے؟ پیسہ جیب میں ہے نہیں یا ہے اس کو رکھنا چاہ رہی ہیں کہ اگر پیسہ خرچ ہو گیا، جوڑ جاڑ کر رکھا ایک سال تک 5-10 ہزار روپے، خرچ ہو گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ جس زیور کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اسی زیور کا 40واں حصہ یا اس زیور کا کچھ حصہ بیچ کر کے جتنی قیمت بن رہی ہے اس حساب سے زکوٰۃ دے دی جائے، لیکن بہرحال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ نمبر 2، اگر اس کو صدقے پر محمول کیا جائے تو اس میں اس کے معنی ہو جائیں گے کہ چاہے تمہارے پاس پیسے نہ ہو، عام نفلی صدقہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے دے دیا کرو۔ وہ کتنا بھی دے سکتے ہیں، اس میں 40 سے کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ زیور دے دیا، ناک میں جو پہنتے پتہ نہیں کیا ہوتا ہو، ٹوس ہوتا ہے کیا، وہ دے دیا، کان کے اندر ہوتا ہے کچھ، وہ دے دیا، جو بھی من کرے، ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے وہ دے دی۔ بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، خلاصہ یہی ہے، روپے پیسے بھی آپ دے سکتے، کیونکہ اس وقت میں سونا چاندی روپے پیسے کے حکم میں تھا۔ اب اس کے علاوہ پیپر کرنسی موجود ہے ہمارے پاس، پیپر کرنسی، یہی نوٹ، اس میں سے دیا جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی جی بات؟